عمران خان کی بہن علیمہ خان کا عمران خان کے حوالے سے ایک اہم پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ جیل میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے، آپ کو اس ولاگ میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈان لیکس کے بعد اب دبئی لیکس آئی ہیں۔ دبئی لیکس میں کن کن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، دبئی لیکس میں کون کون لوگ ہیں جنہوں نے دبئی میں اپنی اربوں کی پراپرٹی بنائی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لائک ضرور کریں ویڈیو، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ ہم عمران خان کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو 5 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب کل عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیشی ہے۔ اس حوالے سے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا۔ آج رات گزری ہے، لیٹ نائٹ، عمران خان کی بہن علیمہ خان کا ایک پیغام سامنے آتا ہے۔ عمران خان کی بہن کہتی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان لکھتی ہیں، ہمارا خاندان گزشتہ چند دنوں کی پیش رفت سے انتہائی فکر مند اور پریشان ہے۔ وہ کہتی ہیں، عمران خان نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے آدھی رات کو اچانک میرے سیکورٹی گارڈز کو تبدیل کر دیا۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ 2 ماہ چھٹی پر گئے ہیں۔ یہ عمران خان نے علیمہ خان کو پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے آدھی رات اچانک جو 2 سیکورٹی گارڈ تھے جو عمران خان کو دیے گئے تھے ان کو تبدیل کر دیا، اور جب پوچھا گیا کیوں چینج کیا ہے تو وہ بڑے صاحب کی طرف سے یہ میسیج آتا ہے کہ وہ چھٹی پر گئے ہیں، نئے لوگ آئے ہیں۔ وہ نئے لوگ کون ہیں؟ اس طرح کیوں رد و بدل کی جا رہی ہے؟ ایون کہ عمران خان کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ وزیر آباد میں عمران خان پہ اٹیک ہوا، جوڈیشل کمپلیکس ہو، اس کے علاوہ بہت سی جگہ پر عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ لیکن کل عمران خان کی بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی تھی۔ منگل کا دن ہماری خاندانی ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس دن ہماری فیملی میٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا، ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی سے جو ان کی فیملی ملاقات کرتی ہے وہ پیر کا دن ہوتا ہے۔ اور علیمہ خان کہتی ہیں، آج شام ہمیں اطلاع ملی کہ جیل کورٹ میں القادر کیس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ہم عمران خان کی سیکیورٹی، ان کی زندگی کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں پر ان پر کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ یہ بات عمران خان نے بھی کئی دفعہ کی ہے کہ اب ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ حل ہے کہ یہ مجھے جان سے مار دیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں۔ عمران خان کہہ چکے ہیں یہ میری آنکھوں میں خوف نہیں دیکھیں گے۔ ایون کہ عمران خان نے کہا، عمران خان نے معافی کا مطالبہ کیا، اور اب کل رات کو عمران خان کی جو سیکیورٹی تھی، جو عمران خان کو 2 لوگ دیے گئے تھے سیکیورٹی کے، انہیں چینج کر دیا گیا ہے۔ نئے لوگ آگے ہیں، کون لوگ نئے آئے ہیں نہیں پتہ، لیکن اس طرح جیل میں ہو رہا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ 2 ماہ چھٹی پر گئے ہیں۔ اگر یہاں کوئی سرکاری بندہ، کوئی سرکاری ٹیچر، کوئی سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر، کوئی فیملی میں پرابلم ہو، 2 دن کی چھٹی مانگ لے تو 2 دن کی چھٹی نہیں ملتی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں 2 ماہ کی چھٹی مل جاتی ہے اور نئے لوگ سامنے آ جاتے ہیں؟ عمران خان کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اب تحریک انصاف اس پہ کیا کرتی ہے؟ تحریک انصاف کا اس پہ کیا رد عمل آتا ہے؟ تحریک انصاف کیا پریس کانفرنس کرتی ہے؟ کیا لائحہ عمل طے کرتی ہے؟ یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا مزید سخت ہوتا جا رہا ہے، اور یہ عمران خان کا سخت ہونا بہت سے لوگوں کو برداشت نہیں تھا۔ اس وجہ سے اب عمران خان کی سیکیورٹی تبدیل کی جا رہی ہے، اب عمران خان کو ڈرایا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں میں خوف نہیں دیکھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں دبئی لیکس کے حوالے سے۔ پہلے ڈان لیکس آتی ہے جس میں یہ شریف خاندان آتا ہے۔ کوئی ایسی لیکس نہیں ہے جس میں یہ شریف خاندان زرداری خاندان نہ ہو۔ انہوں نے باہر کے ملکوں میں، کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں انہوں نے اپنی پراپرٹی نہیں بنائی۔ اور ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ تو کبھی کہیں جزیرہ خرید لیتے ہیں، کسی کا بیلجیم میں جزیرہ ہے، کسی کا کہیں ہے۔ خیر، اس دبئی لیکس میں ہمارے ریٹائرڈ جنرل بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ سیاستدان شامل ہیں، بیوروکریٹ شامل ہیں، اور کون کون سے نام شامل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دبئی لیکس جو پراپرٹی دبئی میں خریدی گئی ہیں، ایک انکشاف سامنے آیا ہے۔ اس میں پاکستانی دوسرے نمبر پہ ہیں، جو بھارتی ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں۔ دبئی میں سب سے زیادہ
दुबई کے شہریوں کے بعد بھارتی شہریوں نے پراپرٹی خریدی ہے اور دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں۔ 400 ارب ڈالر کی پراپرٹی دبئی میں خریدی گئی ہے۔ یہاں پاکستانی جو ہیں، یہاں پاکستان 1 ارب ڈالر لینے کے لیے IMF کے ترلے منتیں کرتا ہے، لیکن دبئی میں پاکستانیوں کی 12 ارب ڈالر کی پراپرٹی سامنے آئی ہے۔ یہ پراپرٹی کن کن لوگوں نے خریدی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سرکاری آفیسرز ہیں، ان میں ریٹائرڈ جنرل ہیں، ان میں سیاستدان ہیں، ان میں بیوروکریٹس ہیں۔ دبئی میں جو پاکستانی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ دوسرے نمبر پہ پاکستانی ہیں جنہوں نے دبئی میں پراپرٹی بنائی ہے۔ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ 23,000 جائیدادیں 17,000 لوگوں نے دبئی میں خرید رکھی ہیں۔ اتنی انویسٹمنٹ پاکستان کی بجائے دبئی میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اب کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں رجیم چینج کے ذریعے حکومت آتی ہے، یہاں امپورٹڈ حکومت آتی ہے، اس کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہاں پراپرٹی کے کو لوگ دیکھنے والے ہیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جو سوسائٹیز میں کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب پراپرٹی ٹھپ ہو چکی ہے، اب پراپرٹی کا کام رک چکا ہے، اب لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کو رضامند نہیں ہے۔ اب پاکستانی دبئی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، دوسرے کنٹریز میں کر رہے ہیں۔ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ ان پراپرٹی لیکس میں جو سرفہرست نام آتے ہیں ان میں آصف علی زرداری صاحب کے 3 بچے شامل ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں یہ زرداری خاندان نہیں ہوگا، جہاں یہ شریف خاندان نہیں ہوگا۔ حسین نواز بھی شامل ہیں جنہوں نے دبئی میں پراپرٹی خریدی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہر ملک میں اپنی پراپرٹی بنائی ہے۔ پاکستان کا پیسہ لوٹا جاتا ہے، پاکستان کا پیسہ لوٹ کر باہر جا کر اربوں روپے باہر لے جاتے ہیں، ڈالرز کی صورت میں باہر لے جاتے ہیں اور باہر جا کر یہ پراپرٹیز خریدتے ہیں۔ عوام کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ لائیں گے، ہم یہاں کاروبار لائیں گے۔ آپ کاروبار کس طرح لے کر آئیں گے؟ آپ پاکستان کا کاروبار ختم کر رہے ہیں، آپ پاکستان کا پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کیا لانی ہے؟ سینیٹر فیصل واڈا کا نام ہے، بہت پیارے ہیں یہ، پیارے لوگوں کے، ان کا نام بھی دبئی لیکس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی کی اہلیہ کا نام شامل ہے۔ وہ محسن نقوی جو کہتے تھے کہ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آؤں گا، پاکستان کو ترقی دیں گے، ان کی اہلیہ دبئی میں پراپرٹی خرید رہی ہے۔ سابق صدر جنرل مشرف، ان کا نام شامل ہے۔ شوکت عزیز کا نام شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمیر کے IG ہیں ان کا نام شامل ہے۔ سندھ کے 4 ارکان قومی اسمبلی ہیں، ان کے نام شامل ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کے 6 صوبائی اسمبلی کے ارکان ہیں، ان کے نام شامل ہے۔ یہ تمام پراپرٹی ہیں جو دبئی میں خریدی گئی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، ان میں بہت سے عام پاکستانی ہیں۔ شیر افضل مروت کا نام بھی آیا۔ شیر افضل مروت نے وضاحت کر دی کہ میں نے 2018 میں یہ پراپرٹی خریدی تھی اور میں نے اپنے گوشواروں میں، میں نے اپنے انکم ٹیکس میں یہ چیز واضح کر چکا ہوں کہ میری دبئی میں ایک فلیٹ ہے ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ واضح کر چکا ہوں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کا پیسہ لوٹتے ہیں، باہر لے کر جاتے ہیں، باہر جا کر پراپرٹیز بناتے ہیں۔ کبھی ان کی ڈان لیکس آتی ہے، کبھی ان کے لندن میں جو فلیٹس ہیں وہ اتنے بڑے انہوں نے محل بنائے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ آج دبئی لیک سامنے آ گئی ہے، کون ان کو روکے گا؟ اور ساتھ ہی ساتھ ریٹائرڈ جنرل بھی شامل ہیں۔ 12 سے زائد ریٹائرڈ جنرل بھی ہیں جنہوں نے دبئی میں پراپرٹی خریدی ہے۔ لیکن ایک شخص آج پھر صادق اور امین کہلایا ہے، اس کا نام عمران خان ہے۔ ہاں، عمران خان کی دنیا کے ہر کنٹری میں پراپرٹی ہے۔ وہ پراپرٹی کیا ہے؟ وہ پراپرٹی اوورسیز پاکستانی ہے۔ عمران خان کا کسی دبئی لیکس میں نام نہیں آیا، عمران خان کا کسی ڈان لیکس میں نام نہیں آیا۔ آج پھر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صادق اور امین کہلائے ہیں، اور جو لوگ عمران خان کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں آج پھر ان کی پراپرٹیاں سامنے آ گئی ہیں۔ عمران خان کی کوئی پراپرٹی سامنے نہیں آئی۔ عمران خان کی پراپرٹی کیا ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ عمران خان کی پراپرٹی ہے تو وہ شوکت خانم ہے، نمبل یونیورسٹی ہے، یہ عمران خان کی پراپرٹی ہے۔ عمران خان ایون یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میرے بعد شوکت خانم کو دے دی جائے۔ ایسا ہے عمران خان جس کو جیل میں رکھا گیا ہے
اور اس کی بہنیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کو جان سے مار دیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔